الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. یوسف قصص الانبیاء کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا قصہ، آج یوسف علیہ السلام کے قصے کا آخری حصہ جو ہے وہ ہم آپ ساتھیوں کو بتانے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قصے سے ہم مسلمانوں کو جو سبق ملتا ہے اور جو عبرتیں اور نصیحتیں ہم مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہیں، آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے. سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ایک مسلمان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور کوئی مہارت، کوئی سکل، کوئی رحمت اور فضل اللہ رب العزت کا ہوتا ہے ایک مسلمان کے اوپر، تو اس کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ کسی کو بتائے یا نہ بتائے. ہاں، یہ بھی ضرور ہے کہ اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا یا یعنی میرے اپنے قریبی دور کے رشتہ دار، عزیز اقربا کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں، تو وہ اس بات کو چھپا سکتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا، فرمایا رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے، ایک چاند سورج کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتهم لی ساجدین. تو یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتلانا، کیونکہ وہ تیرے لیے سازش کریں گے. کیوں کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نعمت دی تھی، اس نعمت سے وہ بھائی خالی تھے. اب وہ بھائی خالی تھے، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ ناپسندیدگی کی بنیاد تھی، یعنی جھگڑے کی بنیاد تھی. حالانکہ غلط ہے. غلط اس وجہ سے ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں وہ کسی اور کو تو نہیں دی. جو نعمتیں کسی اور کو دی ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں. لہذا بندے کو قبول کرنا چاہیے، ہر دوسرے مسلمان اور انسان کو اس کی نعمتوں کے ساتھ، اس کے وسائل اور ذرائع کے ساتھ اس کی زندگی کو قبول کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، الحمدللہ مجھے یہ دیا ہے، الحمدللہ. لیکن یہ نفرت اور بغض اس وقت بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے. بس یہاں سے کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ دینے والا تو خالق اور مالک ہے. تو پھر انسان قبول کرے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جب یہ کام الٹا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے انسان غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بغض، کینہ، عداوت. یہیں سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو آپس کا جو مسئلہ تھا اور انہوں نے جو سازشیں، جو کام کیے، وہ بنیاد سارے کی سارے یہی تھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد وہ رشتہ داریوں کو توڑوا دیتا ہے، معاشرے کو، خاندان کو، کنبے قبیلے کو. اور حسد تباہی اور بربادی کی بنیاد اور جڑ ہے. آپ نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا. حسد کا مطلب یہی ہے کہ جو نعمت جو ہے مجھے نہیں ملی اس کے پاس کیوں ہے. بلکہ بندے کو رشک کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی، میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. حسد کرنے والا خود بھی جلتا رہتا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے کیوں دی. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو روک تو نہیں سکتا، لیکن فالتو میں کڑتا رہتا ہے، بغیر کسی وجہ کے کڑتا اور جلتا رہتا ہے، اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کو وہ دور کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا. یعنی ایک بندے کے پاس اگر نعمت ہے تو وہ اسے چھن جائے، کیوں چھین لی جائے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تھوڑی قبول کریں گے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کے اعمال، اس کی اپنے کرتوت، اس کی نعمت کا وہ فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ انسان کی دعا سے تھوڑی ہے کہ اے اللہ اس کے پاس نعمت ہے تو چھین لے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو حسد جو ہے یہ ایک بڑی قبیح جو ہے وہ صفت ہے انسانوں کے اندر، جب پائی جائے تو پھر جو ہے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، انسان اپنی اوقات کو سمجھے، اپنی حدود کو سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو اور جو کچھ ملا وہ اللہ کی عطا سمجھے، اور دوسرے کو جو کچھ ملا اللہ کی عطا سمجھے، تو پھر بندے کو صبر آ جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا اور جانتا بھی نہ ہو تو پھر سارے الٹے راستے اس کے پاس ہوتے ہیں، ہر الٹا کام جو ہے اس کے پاس آتا ہے، اور ہر غلط طریقہ شیطان اس کو سمجھاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسان دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کا امتحان لازمی ہوگا، وہ آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو مال کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، خورد و نوش کے لحاظ سے، جسم، دنیا، اولاد، صحت، خوشی، ہر قسم کی چیز سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن انجام ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ دنیا امتحان ہے، اس امتحان کے اندر جو پاس ہوتا ہے اس کے لیے جو رزلٹ ہے، نتیجہ اس کے لیے۔ ہم اس دنیا کے اندر رزلٹ لینا چاہتے ہیں، ہم انسان، ہم مسلمان ایک تو صبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے اوپر، ابتلاؤں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کے اوپر صبر نہیں کرتے۔ یعنی ایک مسلمان کے پاس اگر مثلا خوشیاں ہیں، آزمائش ہے، خوشی، پیسوں کی انبار ہیں، آزمائش ہے، بیٹوں کے انبار ہیں، آزمائش، بیٹیوں کے انبار ہیں، آزمائش ہے، کھانا پینا عام ہے، آزمائش ہے، کچھ نہیں ملا، فقیری اور غربت ہے، تب آزمائش ہے، صحت نہیں، تب آزمائش ہے، صحت ہے تب۔ ہر حال کے اندر اس انسان اور مسلمان آزمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، خوشی میں اور غمی میں، ہر لحاظ سے، اور رزلٹ اور نتیجہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو صبر کرتا ہے دونوں حالتوں میں۔ ایسا نہیں کہ ایک مسلمان کے پاس جو ہے مال و متاع بہت زیادہ ہو، پھر تو کہے ٹھیک ہے الحمدللہ، نمازیں، قرآن، سارا کچھ ہو رہا ہو، اللہ کی فرما برداری ہے، سارا کچھ، جو ہی اس کے اوپر کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، پریشانی آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، پھر نافرمانی، پھر دوسرے مسائل اور مایوسی اور گناہوں کے راستے اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ پھر غلط راستہ ہے۔ کیوں؟ جب اللہ دے تب الحمدللہ، جب نہ دے تب الحمدللہ نہیں ہوتا۔ نہیں، دنیا آزمائش ہے، ملے تب آزمائش، نہ ملے تب آزمائش، یہ امتحان ہے نا، دنیا امتحان ہے نا۔ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بو گے، آپ نے جو بونا ہے، یہاں جو کھیتی کرنی ہے آخرت کے اندر کاٹنا ہے۔ مطلب آپ کو جو نعمتیں ملیں دنیا جہان کی، وہ آزمائش ہے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں، اور پھر نعمتیں لے لی گئیں، پھر کیا سمجھتے ہیں، بیماری دے دی گئی کیا سمجھتے ہیں، خوشیاں دے دی گئیں کیا سمجھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیا گیا دنیا کے اندر، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، آزمائش سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ جھگڑے، فساد، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، شیطان کے وسوسے، اور دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کے راستے سارے اختیار کرتے ہیں، پھر اس انسان کا رزلٹ جو ہے غلط نکلنے والا۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کہ وہ کون سی آزمائش ہے جو ان کے اوپر نہیں ہے۔ ابتدا سے، شروع سے ہی بھائیوں نے اور پھوپھی نے وہ سارا کچھ کیا، اور پھر بھائیوں نے جو ہے کنویں کے اندر، کنویں سے نکالا، بیچے گئے، اور گھر کے اندر غلامی کی زندگی ایک پیغمبر کی، اور دوسرا پیغمبر اور رسول اور نبی جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور یعنی روتے روتے ان کی آنکھیں چلیں گئیں، غم اور تکلیف، یہ ساری آزمائشیں، ایک پیغمبر رو رہا ہے، دوسرا پیغمبر غلامی کی چکی میں ہے، اور پھر وہاں بھی صبر ہے، اور پھر جوانی کی دہلیز پہ، اور وہاں بھی صبر ہے، اور ہر جگہ صبر ہی صبر اور استقامت کے پہاڑ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شان اور عزت اور وقار دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسن القصص ہے، اور یہ جو بہترین قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ ہے۔ تو
تو مطلب کہنے کا یہ صبر اگر نہیں ہے زندگی کے اندر، سب سے پہلی بات یہ، مسلمان اگر زندگی کو سمجھا نہیں تو صبر کر ہی نہیں سکتا، خالق کی پہچان ہی نہیں کی کہ یہ دکھ اور سکھ، یہ نعمتوں کا ملنا اور نہ ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریوں کا آنا یا خوشیوں کا آنا، یہ جھگڑے اور خوشیاں اور یہ غمیاں، یہ تکلیفیں اور پریشانیاں، یہ اللہ کی آزمائشیں، ہر حال میں مسلمان کو اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونا ہے، صبر کرنا ہے، جو صبر کر گیا وہ کما گیا۔ سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کا صبر ہے، جس نے صبر کیا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام بہترین نمونہ ہے عفت کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی عزت کو کیسے بچایا، غیرت ان کے اندر کیسی تھی، حمیت اس کے اندر کیسی تھی، اور اپنی جان اور اپنی عزت کو انہوں نے محفوظ کیسے کیا۔ سارے وسائل اور ذرائع، شیطان کے سارے پروپیگنڈے، شیطان کے سارے لشکر، شیطان کے سارے وسائل اور ذرائع اور اسباب، سارے وہ دہلیز پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے، آپ کے قدموں میں ہیں جی۔ عورت بھی کہہ رہی ہے، جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور جی مطالبہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اس کی آقا بھی ہے، مالکن بھی ہے، اس کے گھر کے اندر بھی ہے، دروازے بھی بند ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، نوجوان بھی خوب، سارے وسائل شیطانی، سارے حربے ہیں۔ اسی وقت کھڑے ہو کے یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ صفت اگر ہم مسلمانوں کے اندر آ جائے تو پھر مسلمان دنیا کے حکمران بنے۔ ہماری سیرتوں، ہمارے کرداروں کے اندر تھوڑا سا ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم سلپ ہو جاتے، ہم نہیں دیکھتے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر سٹوریاں، کہانیاں، ڈائجسٹ، فنون لطیفہ، انٹرٹینمنٹ، فلموں میں، ڈراموں میں، کارٹونز میں، جی صبح اور شام، اور شعبوں کے اندر، تعلیم میں، ڈاکٹری میں، اس شعبے کے ہر ایک فیلڈ کے اندر اتنی اٹریکشن، اتنی عورت کا بہر آنا اور سارا کچھ، اور ان سارے ماحول کے اندر ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس مسلمان کے کیا کہنے؟ وہ مسلمان یوسف علیہ السلام کی سیرت پہ چل رہا ہے کہ جب چاروں طرف سے، ہر طرف سے ایک ماحول برپا ہے، دنیا کا ہر انسان، اکثریت انسان، نوجوان، وہ بدمست ہیں، سوچ میں، گفتگو میں، کردار میں، اخلاق میں، سلوک میں، چلنے پھرنے میں، سوسائٹی میں، دوست احباب، ہر ایک میدان میں وہی گفتگویں، وہی باتیں، وہی کام، وہی سارے، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی، اکیلے میں، موبائل میں، ساری چیزوں میں وہ سارے مسئلے جو ہیں فحش عریانی کے، اور ایک بندہ مسلمان اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کرتا، وہ یوسف علیہ السلام کی زندگی پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو استقامت دے، اس کی سوچ اگر مضبوط ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی سوچ پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھے ہوئے، اپنے شب و روز اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ جو مسلمان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، دنیا اس سے خاک ڈرے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان اس سے کب ڈرے گا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں اور ہر ایک چیز سے اپنا آپ منواتا ہے کہ نہیں، سوچ بھی میری، زندگی بھی میری، دن رات بھی میرا، یہ جینا بھی میرا اور مرنا بھی میرا، اور ہر انداز سے میں خود جیوں گا، لوگوں کی باتوں کے اوپر میں نہیں جی سکتا، زندگی میں ویسے گزاروں گا جس طرح میرا دل چاہے گا، جس طرح میں چاہوں گا میں ویسے زندگی گزاروں گا، جس طرح میرا خالق اور مالک کہے گا میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ یہ بندہ، یہ انسان، یہ مسلمان بہت طاقتور ہے۔ اور دوسرا انسان جس طرح کی ہوا چلے،
ویسے وہ اڑتا چلا جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جیسے ماحول کی فضا ہو، ہوا ہو، معاشرے کی، انسانوں کے معاشرے جہاں جس طرف چلے اور گمراہی جس طرف اس کو دھکیل کر لے جائے وہ وہیں چلا جائے، اس انسان کی کوئی یعنی قدر و قیمت اور طاقت اور ٹھوس پن اس میں نہیں ہے۔ طاقتور وہ مسلمان ہے جو معاشرے کی گمراہی کے خلاف کھڑا ہے، جو ہوا کے خلاف کھڑا ہے، جو پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، جو معاشرے کی فضاؤں کے خلاف لڑتا ہے، جو اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، اپنی سوچ کو سنبھالتا ہے، اپنی گفتگو کو سنبھالتا ہے، اپنے لیل و نہار کو سنبھالتا ہے، اپنی زندگی کو سنبھالتا ہے، اپنی دنیا آخرت کو سمجھتا ہے اور سوچ سمجھ کر وہ زندگی بسر کرتا ہے، وہ مسلمان طاقتور ہے۔ وہ دنیا سے لڑ سکتا ہے، وہ گمراہیوں سے لڑ سکتا ہے، ہر ایک انسان سے جو گمراہ ہے وہ اس سے لڑ سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وفادار اور فرما بردار جو صبر پہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے، نتیجہ اور رزلٹ اسی کے ہاتھ میں۔ تو یوسف علیہ السلام کے سارے چاروں طرف آپ دیکھیں، ایک تو وہ عورت مالکن ہے، خوبصورت بھی ہے، اس نے مطالبہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ یوسف علیہ السلام نوجوان بھی ہیں، ڈر بھی کسی کا نہیں، دروازے بھی بند ہیں، ہر ایک جو ہے شیطانی لشکر ان کے قدموں کے اوپر، ان کے ہاں کرنے کی دیر تھی، لیکن یہاں آ کر انہوں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے طاقت، یہ اصل طاقت یہ ہے۔ ایمان کی اصل جو طاقت ہے وہ یہاں آتی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلمان ہو یا مولوی ہو، کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ کی داڑھی ہے، بڑے ہو چھوٹے ہو، ٹوپی پہنی نہیں پہنی، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نمازی فلاں فلاں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا کریکٹر سیرت دن رات شب و روز کیسے، کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی بھی یہ بات کرنے نہیں لگا، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، آپ خود کہتے ہیں کہ صبح شام میرے اللہ اور رسول کی وفا میں گزریں، آپ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نمازی اور ایسے کام کروں گا جس سے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں گا، آپ خود کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسی ہوگی، آپ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی نسل کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنا کے چھوڑوں گا، آپ خود کہتے ہیں کہ میں معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پہ لا کے چھوڑوں گا، پھر دنیا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے ویسے ہی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے جیسے دنیا جو ہے جس ہوا کا جو رخ ہو ویسے ہی چلے جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ ایک مسلمان کا پھر شعار یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، کہ اے اللہ مجھے وہ قید بڑی پسند ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اچھائی اور برائی کی جنگ جو ہے ہمیشہ ہے، وہ صحت میں، جوانی میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، کمی میں، زیادتی میں، ہر ایک لحاظ میں وہ جنگ ہے۔ لیکن جب یہ اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کے ایمان کا کہ جب مسلم کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب جھوٹ بولتا ہوں تو زندگی سکون میں ہے، سچ بولتا ہوں تو میرے اوپر مصیبت آئے گی، مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہوں تو صحت کچھ بہتر ہوگی، سچ بولتا ہوں تو صحت جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو اولاد کچھ اچھے دن گزار لے گی، سچ بولتا ہوں تو نقصان ہوگا۔ تو جب یہ مسئلہ آتا ہے اس وقت مسلمان کو کہنا چاہیے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، کہ مجھے قید پسند، مجھے بیماری پسند، مجھے فقیری پسند، مجھے غربت پسند، مجھے سارے مسائل پسند، دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں پسند، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی ایک مسلم کے اندر پھر دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن ہمارا سلسلہ ایسا نہیں، ہم تو کہتے نہیں سمجھدار ہی وہ ہے جس کو فیصلہ کرنا آتا ہے، کیا مفاد پرست ہے، فائدہ ہوا تو جی فائدہ نہیں تو بات ختم، فائدہ نظر آتا ہے تو آپ کا دوست ہے، فائدہ نہیں تو دشمن ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو سلام ہے، فائدہ نہیں تو سلام نہیں، فائدہ نظر آتا ہے تو سارا کچھ ہے، فائدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان ایک چیز سکھاتا ہے، وہ یہ کہ نقصان برداشت کرتے چلے جاؤ لیکن سچ پر ہو،
تو پھر آ جاؤ، وہ ساری جو کثرتیں ہیں، وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے صرف ایک لازم میں ختم کر دوں گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب مسلمان کھڑے ہو کر کہے قال رب السجن احب الیہ، مجھے بیماری پسند، مجھے فقیری پسند، مجھے غربت پسند، مجھے بے اولادگی پسند، مجھے سارے مسائل پسند، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ چھٹی بات کہ ہر حال کے اندر مسلمان کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کہاں جا کر، قید کے اندر جا کر یوسف علیہ السلام نے تبلیغ اور وعظ و نصیحت اپنے خالق اور مالک کی طرف بلایا۔ ساتویں بات کہ معاف کرنا ایک عظیم صفت ہے، ایک بہت بڑی صفت ہے، عظیم لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ جتنے شخصیت کے اندر عظمت ہوگی، جتنا انسان عظیم ہوگا، اس کے اندر معافی کا پیمانہ بہت زیادہ ہوگا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ اور شان اور عزت معافی کر دیتے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے دن تمام جتنے بھی تھے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہی کچھ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، قتل کرنے کی سازشیں، جھوٹ باندھے، یہ کیا وہ کیا، اور بنیامین کے جب سامان سے پیالہ نکلا تو کہا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، وہ اس کا بھائی بھی یوسف بھی ایسے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیں، پھر بھی ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے پر کوئی بدلہ نہیں، معافی۔ یعنی معاف کرنا اس وقت معافی کو معافی کہا جاتا ہے جب انسان کو قدرت ہے، طاقت ہے بدلے کی طاقت لے سکتا ہے، بدلے کی طاقت ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے ظالم سے، لیکن کیا ہے قدرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہ عظمت ہے۔ آج کے دور کے اندر ہمارے اندر وہ صفت موجود نہیں معاف کرنے کی۔ معافی یہ نہیں ہوتی کہ میرے اوپر کسی نے، میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا اور پھر اس نے معافی مانگی تو میں کہوں جی میں نے بھی معاف کر دی، یہ کوئی معافی ہے؟ نا، یہ تو معافی نہیں۔ معافی یہ ہے کہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا، قدرت ہے مجھے، طاقت ہے بدلہ لینے کی، میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں نے یار معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، میں اللہ کی رضا کے لیے گھروں کو جوڑنے لگا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے رشتوں میں دراڑ پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ کی رضا کے لیے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں مصیبت اور تکلیف اور پریشانی اور جھگڑے دیکھنا نہیں چاہتا، میں اللہ کے رضا کے لیے مسلمانوں کو لڑانا نہیں چاہتا۔ یہ تو معافی تو ایک عظیم صفت ہے، لیکن ہوگی اس میں جو عظمت کو جانتا ہے، جو اسلام اور ایمان اور خالق اور مالک کو جانتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ معافی کی صفت آ جائے تو کبھی جھگڑے اور فساد پیدا ہی نہ ہوں، لیکن ہوگی اس وقت کہ جب ہم دوسرے کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ عظمت تو ہم عظمت سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر تکلیفیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو ساتویں بات یہ کہ مسلمان کو اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرے، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور سارا کچھ کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم جب داخل جاؤ شہر کے اندر تو علیحدہ علیحدہ دروازے سے، کہ کہیں اگر مصیبت آئے کسی پر بھی تو ایک بندہ تو بچ جائے نا، دو بندے اکٹھے داخل نہیں ہونا، ایک تدبیر کی، ایک سبب اختیار کر۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، ان کا ایک یعنی سوچ تھی بھی ممکن ہے ایسے مصیبت سے بچ جائیں، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تم میری مدد فرما۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہم اسباب اختیار کریں معافی کے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ ہم استغفار کریں، ہم دعائیں کریں، ہم وہ سارے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ آج کے
اس دور میں آج کے ماحول میں جس طرح کا ماحول دنیا میں بنا ہوا کرونا کی وجہ سے، وہ سارے کام ہم کریں جس سے اللہ راضی ہو، جس سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم اس مصیبت کو ٹال دے، اس تکلیف کو ٹال دے، اس پریشانی سے مسلمانوں کو نکال دے، وہ سارے کام ہم کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کر کے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ لیکن اگر ہم کام نہیں کرتے، کام ہمارے الٹے، اور پھر کہتے ہیں مصیبت ختم ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ اور پھر آخر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ صبر کا جو ہے وہ پورا صبر کا جو ایک پورا آپ سمجھے پیمانہ تھے، بغیر صبر کے کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر صبر، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر۔ مثلا یوسف علیہ السلام کو دعوت دی گئی گناہ کی، اب یہ گناہ نہ کرنے کے اوپر صبر ہے کہ اللہ مجھے بچا لے، اور پھر قال رب السجن احب الی مما یدعوننی، مجھے قید جو ہے وہ پسند ہے۔ وہ قید گناہ نہ کرنے کی وجہ تھی، گناہ نہیں کیا، اس کی سزا دی گئی، صبر ہے۔ گناہ نہ کرنے پہ 7 سال 8 سال صبر کیا، 7-8 سال گناہ نہیں کیا، اس گناہ نہ کرنے کی سزا انسانوں نے کیا دی؟ 7 سال قید کر دیا۔ یہ صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر۔ قید میں آ گئے، پھر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تو بڑا اتنا فلاں فلاں فلاں، پھر میں قید میں کیوں؟ اللہ کی تقدیر، پھر صبر۔ مسلمان کو صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت پر تب صبر ہے، گناہوں سے بچے تب صبر ہے، اور پھر اللہ کی تقدیر کے اوپر تب صبر ہے۔ اور جب صبر ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت آنکھیں بھی دے دیتے ہیں، بادشاہت بھی دے دیتے ہیں، حکمرانی بھی دے دیتے ہیں، مال و متاع بھی دے دیتے ہیں، دنیا بھی لوٹاتے ہیں، آخرت بھی ہر ایک چیز۔ لیکن بندہ امتحان تو پاس کرے، امتحان سے گزرے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔